السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ نیب کی کارروائیوں کے حوالے سے کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کی گرفتاری کے بعد نیب کیا کرنے جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف۔ جس طرح وزیر اعظم امکان خان امریکہ میں کہہ چکے ہیں کہ میں واپس جاؤں گا تو جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قائدین گرفتار ہیں ان کو جو سہولیات ہیں ٹی وی اے سی وغیرہ تو وہ بھی واپس لوں گا۔ تو نیب کے حوالے سے عامر سعید عباسی نیب کور کرتے ہیں اور جتنے بھی مقدمات ہیں نیب کے مختلف سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے وہ کور کرتے ہیں۔ عامر سعید عباسی سے ڈسکس کریں گے۔ ادا نیب کے حوالے سے بتائیں کیا کرنے جا رہا ہے اگلی، کیونکہ گرفتاریوں کے حوالے سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ حسن اقبال، خواجہ آصف اور بھی نام اس میں لیے جا رہے ہیں، تو کیا اپڈیٹ ہے نیب کا، کیا کرنے جا رہا ہے؟ شاکر صاحب، اس میں نون لیگ اس وقت زیادہ ٹارگٹ پر ہے، یا نون لیگ کے کیسز زیادہ امپورٹنٹلی اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا زور تھا لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اب لیکن سلو ہو گیا ہے۔ اب زیادہ جو آگے اس میں رفتار میں آگے دوڑ رہی ہے پارٹی وہ مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون کے اہم جو قائدین ہیں اس میں 4 لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ ہٹ لسٹ پر ہیں۔ ان چاروں میں سے کم از کم ایک گرفتاری عید سے پہلے ہونی ہے۔ اس میں سب سے اہم خواجہ محمد آصف ہیں، حسن اقبال ہیں، اور اس کے علاوہ مریم اورنگزیب ہیں، اور نمبر 4 امیر مقام ہیں۔ ان 4 میں سے ایک گرفتاری عید سے پہلے ہو جائے گی، اور pmln کی سینئر لیڈرشپ جو ہے، جو موجودہ جو دستیاب ہے، کیونکہ بہت سی تو پہلے ہی اندر ہو چکی ہے، جو اویلیبل ہے ان میں سے ایک بڑی گرفتاری عید سے پہلے ہونے جا رہی ہے۔ اور خواجہ محمد آصف صاحب کے خلاف اقامے کا کیس ہے، ان کے جو فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں دبئی میں ان کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ حسن اقبال صاحب کے خلاف جو ناروال میں انہوں نے اسپورٹس سٹی بنایا، اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک دور دراز علاقے میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو سیو کرنے کے لیے وہاں پر 3 ارب روپے کی لاگت سے اسپورٹس بورڈ کے ذریعے، وزارت جو بین الصوبائی رابطہ کی وزارت ہے اس کے ذریعے وہاں پر فنڈز لگوائے جو نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، اور ان کو بھی اس کیس میں بہت تیزی سے انکوائری کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے، اور امیر مقام کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے۔ یہ 4 شخصیات ایسی ہیں جو نیب کے کیسز بھگت رہی ہیں، ان کے خلاف نیب کارروائی بڑھا رہا ہے آگے، اور pmln جو ہے وہ اس وقت زیادہ تیزی سے کیسز کا سامنا کر رہی ہے۔ ریسنٹلی آج ہی نیب لاہور نے نواز شریف کی فیملی کو ایک بار پھر، اور شریف فیملی کو پھر ایک مرتبہ ایک نئے کیس میں طلب کر لیا ہے، جو چودھری شوگر ملز کا کیس ہے۔ اس کیس میں مریم نواز کو طلب کر لیا گیا ہے 31 جولائی کو۔ اس کے علاوہ حسن نواز، حسین نواز، اس کے علاوہ عباس شریف کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا مریم نواز کے خلاف ایک نیا کیس کھلا، کیونکہ مریم نواز کے خلاف جو کیس تھا احتساب عدالت نے انہیں طلب کیا جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے کیس میں، لیکن اس میں وہ کیس فی الحال نہیں بنتا، عدالت نے قرار دیا، کیونکہ اب اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ ٹیک اپ ہوگا۔ ان کو ایک عارضی ریلیف ملا تھا، لیکن آج نیب نے انہیں ایک نئی حیران کر دیا اور انہیں سرپرائز دے دیا کہ آپ کے خلاف چودھری شوگر ملز کا کیس کھول دیا گیا ہے، آپ اس میں پیش ہو جائیں۔ 31 جولائی کو مریم نواز کو، حسن کو، حسین کو، اور جو عباس شریف کے صاحبزادے ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ نہیں تو ادا یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چلیں خواجہ آصف، حسن اقبال، مریم اورنگزیب یہ تو مسلسل حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، پھر وہ ڈیلی بیسس پر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی بھی پریس کانفرنسز کرتے رہے، حکومت پر تنقید کرتے رہے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری اگر ایکسپیکٹڈ ہے تو یہ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ امیر مقام تو کہیں بول ہی نہیں رہے، ان کی گرفتاری کا امکان کیا ہے؟ دیکھیے، امیر مقام کے خلاف انکوائری خاموشی سے تو چل رہی ہے، اس میں مختلف اداروں سے ریکارڈ لیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی نیب نے چھاپا مارا اسلام آباد میں، اور یہاں پہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان سے متعلق ریکارڈ حاصل کیا۔ نیب کے پی کے اس میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور ان کے ایک فارم ہاؤس ہے اور ایک انڈسٹریل پلاٹ ہے اسلام آباد میں، وہ ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نیب کا یہ کیس ہے، اور نیب کے پی اس میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں پہلے ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، آپ کے نوٹس میں ہوگا۔ اب ان کا کیس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس میں جلد گرفتاری کا امکان ہے۔ ان کو بھی نوٹس کیا جا رہا ہے اور انہیں جلدی طلب کر لیا جائے گا، اور گرفتاری ہو سکتی ہے، بولیں نہ بولیں لیکن وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی پیشی تھی، وہ جلوس لے کے آئے وہاں سے، اور مختلف طریقوں سے وہ اپنی پارٹی کو فائننس کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے بھی وہ اپنی ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے۔ تو یہ ایک ان کی ہمدردیاں بھی ہیں، ان کی پارٹی سے اپنی ایک وابستگی بھی ہے،
تو وہ فائنینس بھی کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کروا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں شانگلہ میں اس سائٹ پہ وہ اچھی گیدرنگز بھی کروا رہے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں وہ فلی ایکٹیو ہیں اور وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ نون لیگ کے خلاف احتساب میں تیزی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف احتساب میں اس طرح کی تیزی نہیں ہے, یہ فرق کیوں ہے؟ شاکر صاحب, ہم خود جو رویہ دیکھتے ہیں نیب حکام کا وہ ایسا ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں آلدو کہ وہ بیلنس کرنے کے لیے تو ہوتے ہیں, کہ بہت سی چیزوں میں بیلنس بھی ہوتا ہے, لیکن نہ تو اتنے اسٹرانگ کیسز ہیں, نہ ہی وہ رویہ ہے نیب کا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا, جو نواز شریف کے ساتھ تھا. آصف زرداری صاحب ماشاءاللہ بہت فریش آتے ہیں جب آتے ہیں, اور ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر نیب والے کہتے ہیں کہ ہمیں 10 دن کا ریمانڈ چاہیے تو پیپلز پارٹی والے وکلا کہتے ہیں کہ سر 14 دن کا دے دیں. وہی نا جی, تو وہ ایسے بھی ہوتا ہے. بلکہ ابھی لاسٹ ٹائم پہ جب فریال تالپور کا ریمانڈ جب مکمل ہوا 2 دن پہلے, تو انہوں تفتیشی آیا نہیں تھا, تو کورٹ نے کہا کہ جی 14 دن کا مانگیں گے تو 14 دن کا دے دیتے ہیں. تو تفتیشی آیا جب مقدمے کا تفتیشی, تو اس نے کہا جی مجھے تو 7 دن کے لیے چاہیے. تو لطیف کھوسہ صاحب نے اس کے کان میں کہا کہ یار 14 دن کا ہی لے لو یار. کیوں ہوتا یہ ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوتے ہیں, تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جو کھینچا تانی ہے, بار بار عدالتوں میں پیشیاں آنا لے جانا, یہ اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. زرداری صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ 90 دن کا دے دیں, میرا خیال ہے. نہیں, وہ شاہد خاقان صاحب نے کہا, جی انہوں نے کہا, لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب نے, جی زرداری صاحب نے کہ یہ الفاظ تھے کہ ہم تو عادی مجرم ہیں, تو میرا تو شاید یہ ابڑو جو ہے, بلکہ انہوں نے سندھی زبان میں ابڑو کو, جو مقدمے کے تفتیشی افسر ہیں, ابڑو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیوں ابڑو کتنا ریمانڈ لے گا, 90 دن کا لینا ہے. تو یہ الفاظ تھے ان کے, انہوں نے سندھی زبان میں کہا تفتیشی کو, اور تفتیشی بیچارہ ڈری گیا, تو اس نے کہا نہیں سر 14 دن کا کافی ہے. اچھا, نہیں تو یہ چلیں اپوزیشن کے خلاف تو ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں ان کے خلاف, یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں, ان کے خلاف کیوں تیزی نہیں ہو رہی؟ ان کے خلاف جو انکوائریز ہیں وہ تو بند ہیں. شاکر صاحب, یہ تو چیئرمین نیب صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم نے حکومتی یا حکومت کے اتحادی لوگوں کے خلاف ایکشن لیا تو یہ حکومت دڑم کر کے نیچے گر جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ایکشنز نہیں ہو رہے, مطلب حکومت بچانے کے لیے انصاف نہیں کریں گے, یہ چیئرمین نیب صاحب کا بیان ہے. یہ تو کوئی لاجک نہیں. چیئرمین نیب صاحب نے کہا کہ ہمیں پریشر ہے, یعنی یہ انڈائریکٹلی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ملزمان حکومت میں موجود ہیں, بیٹھے ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں یا انکوائریاں اسی لیے نہیں چلا رہے کیونکہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیے, اب یہ بات تو چیئرمین نیب صاحب بھی بتا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک کالم جو انٹرویو دیا تھا جاوید چودھری صاحب کو, اس میں انہوں نے مانا تھا کہ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ بابر اعوان صاحب کو, آپ زلفی بخاری کو, آپ اس کے علاوہ پرویز خٹک کو, ان لوگوں کو اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کو ریلیف دیں, ان کے اوپر کیسز نہ بنائیں اور ان کی مقدمات سے جان چھڑائیں. تو آف کورس گورنمنٹ کا اور نیب کا ایک الائنس تو ہوتا ہے. شہزاد اکبر صاحب ہیں, وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, نیب کے معاملات کو, اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ بہت اچھی کوارڈینیشن ہے ان کا اچھا رابطہ ہے نیب کے ساتھ. تو جیسے باجوئی صاحب نے بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ جو گورنمنٹ جو احتساب ہے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اس میں نیب کا تو رول کم ہے, اصل تو بل تو گورنمنٹ کی ہے. نون لیگ کے جو 4-5 بندے نام لیے آپ نے, ہٹ لسٹ پہ کون ہے, فیوریٹ کون ہے اس وقت نیب کا؟ دیکھیں, یہ تو شاید وہ ٹاس کرتے ہیں یا کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے. کیسز تو سب کے تیار ہیں, لیکن اب شاہد خاقان صاحب کا پہلے ہٹ لسٹ پر تھے, وہ اریسٹ ہو گئے ہیں. اسی پائے کے, اسی لیول کے ایک لیڈر کو اریسٹ ہونا ہے. یہ نیب حکام سے جو ہماری آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک بڑا سرپرائز ملے گا عید سے پہلے, اور اسی پائے کے لیڈر ہوں گے جو اریسٹ ہوں گے. اور نون لیگ کا کیا اس پہ رابطہ تو آپ کا بھی ہوتا ہے؟ جی, نون لیگ تو بڑے کلیئر ہے کہ ہمارے جتنے بندے اریسٹ ہو جائیں. مریم نواز سے ہماری بات ہوئی جب وہ کورٹ میں بھی آئی, وہ بڑی کانفیڈنٹلی یہ کہتی ہیں. مریم نواز کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو سینسرشپ کے حوالے سے بھی باتیں نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ مریم نواز کا کوئی ٹکر بھی نہیں چل رہا. جس طرح آپ دفتر میں آئے, آپ نے کوئی پتہ نہیں کس نے پوچھا گیا کہ مریم نواز کا ٹکر بھی نہیں چلا. تو یہ چیزیں مطلب سینسرشپ ان کی جا رہی ہے. ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھیں, مقدمات مختلف ان پہ کیے گئے ہیں. ابھی بھی کل بھی 4 بندوں پہ مقدمہ ہوا ہے مریم نواز سمیت, تو وہ ہٹ لسٹ پہ نہیں ہے. نہیں, وہ ہٹ لسٹ پر ہیں, تبھی ان کو نیب نے بلایا 31 جولائی کو نیا کیس. نہیں, ابھی احتساب عدالت نے بلایا تھا, احتساب عدالت میں ٹیکنیکلی فالٹ تھا, اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ مریم نواز کو فائدہ ہوا, ورنہ وہ کیس بند نہیں ہوا. اس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے بلانا تھا تو 30 دنوں کے اندر اپیل کرتا نیب,
جب ایون فیلڈ کا فیصلہ آیا تو 30 دنوں کے اندر آپ نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پہ اپیل کرنی تھی تو آپ عدالت بلا سکتی تھی، لیکن اگر اپیل اس فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو تو پھر عدالت نہیں بلا سکتی کیونکہ اس کا معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ تو اب عدالت نے قرار دیا ہے کہ فی الحال تو ہم مریم نواز کے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتے، لیکن جب ایون فیلڈ میں مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر دے گی تو اس کے بعد یہ کیس دوبارہ کھل جائے گا جعلی ٹرسٹ ڈیڈ۔ چلیں، بہت شکریہ عامر سعید۔ ویورز، عامر سعید عباسی نیب کور کرتے ہیں اور نیب کے حکام کے ساتھ بھی ان کی آفٹر کارڈ اندر کارڈ گفتگو بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو عامر سعید عباسی کا یہ کہنا ہے کہ امکانات موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کسی اہم رہنما کو عید سے پہلے شاید گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ نیب حکام سے جو ان کی باتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اس میں سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ نون لیگ کے اہم رہنما کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ان میں یہ 3-4 نام جو ہے شاہد خاقان عباسی کے بعد خواجہ آصف، حسن اقبال، مریم اورنگزیب اور امیر مقام شامل ہو سکتے ہیں۔